نہیں خاص طور پہ دیکھیں جو ہم لوگ چلتے ہیں نا اس کے اوپر کہ اذان کے اوپر چلتے ہیں. اذان امام نے بھی اذان دینی ہے, وہ ایک آدھا منٹ آگے پیچھے ان کو بھی مسٹیکنلی ہو بھی سکتا ہے, تو اسٹینڈرڈ ٹائم سے ذرا سا پہلے ذرا روک لینا چاہیے. کوئی غلطی سے بھی کسی وجہ سے آپ آگے وقت سے آگے چلے گئے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. ویسے بھی جو عبادت اصل عبادت ہے وہ تو ہے ہی رات کی, کیونکہ تنہائی کی عبادت ہے نا. تو ہمارے یہاں تو تھوڑا سا کلچر ذرا بدلتا جا رہا ہے, جو کہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگ اجتماعی جو ہے نا اس کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو انڈیویجول عبادت ہے اس کا بڑا حسن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کی ہمارے کلچر میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ سیگمنٹس ہیں اس میں سے ایک ہے سحری اور دوسرا ہے افطار. علی صاحب, آپ کو سحری میں زیادہ مزہ آتا ہے یا افطار میں؟ دونوں کے اپنے مزے ہیں. سحری کا اپنا لطف ہے, افطار کا اپنا مزہ ہے. اور آج کل تو سحری کا مزہ زیادہ ہی آ رہا ہے, کیونکہ نا راتوں کو جاگنا ہو رہا ہے اور جاگ کے پھر بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, پھر تو سحری کرنے کا جو مزہ آتا ہے آپ کو کیا بتاؤں. اچھا, آپ دیکھیں سحری کا اپنا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا اور ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ جو گلیوں والے علاقے ہیں وہاں رات کو کرکٹ ہوتی ہے یا بیڈمنٹن ہوتی ہے آفٹر تراویح ٹل سحری, اور خواتین کی اپنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور نوجوانوں کا سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے. بھائی کا بھی میچ کھیل کے آ رہا ہے, بہت شاندار پرفارمنس دے کے ساتھ پرفارمنس دے کے آیا ہے, چلے ماشاء اللہ. اچھا, دوسرا یہ کہ اب ایک نیا کلچر بھی ایوالو کر رہا ہے, وہ ہے یہ جو ریسٹورینٹس میں جا کے سحری کرنا ہے. یار یہ اتنا زیادہ ٹرینڈی ہو گیا اب, اور سچویشن یہ ہے کہ میں ریزرویشن کروانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے بکنگ نہیں مل رہی تھی, اتنا رش ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر. اچھا, لیکن عجیب بات ہے, مجھے مزہ نہیں آتا اس سحری میں. ہاں, حلاوت نہیں ہوتی ہے وہ جو گھر کا جو مزہ ہے نا, کہ گھر میں ہے آپ نے اپنے ساتھ ایک پراٹھا ہے, آملیٹ ہے, کباب ہے, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے ہماری امی کے حکم کہ ایک کباب ایک بندے کے لیے, دو کباب نہیں کھا سکتے. دو کباب نہیں ملتے سحری میں. ہاں, آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا, تو اٹس ٹو رسکی. اچھا, اس میں جو سب سے خوفناک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے سحری ہی نکل جائے. یار وہ تو بہت رسکی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا اس طرح, ہمارے ایک وہ ملازم تھے جو ہمارے گھر رہتے تھے, اور ہمارے ان کی نا ذمہ داری تھی, ساتھی تھے ہمارے, بیسکلی ذمہ داری تھی ان کو روزے میں اٹھانے کے لیے, سحری کے لیے. تو جب آنکھ کھلی تو اذان ہو چکی تھی. تو وہ ابو جو ہے نا, ابو بتاتے ہیں کہ ابو گئے اس کے بعد, انہوں نے کہا مقبول کا نا, مقبول نام تھا, وہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ مقبول اٹھو, تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا کہ پاجن کی ہویا پاجن. وہ کہہ لیں گے پاجن نے بولا ہے وہ بھائی روزہ کے ٹائم ختم ہو گیا, وہ شروع ہو گئی ہے سحری کی اذان شروع ہو گئی. کہہ لیں گے پاجن واللہ ایک نوالی کا بھی ٹائم نہیں ہے. نہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک رسک ہوتا ہے. اچھا, لیکن آپ کو پتہ ہے سحری جو ہے نا ہمارا ایک اور بھی کلچر ہے, وہی کہ جیسے فوج میں ہوتا ہے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, ہم ہوتا ہے آخری جو ہے نا سیکنڈ تک کھائیں گے. بس یہ بڑے رسکی بات ہے, کیونکہ نا اس میں آپ دیکھیں کہ سحری خراب ہونے کے بہت, روزہ خراب ہونے کے بہت امکان ہو جاتے ہیں. نہیں خاص طور پہ دیکھیں جو ہم لوگ چلتے ہیں نا اس کے اوپر کہ اذان کے اوپر چلتے ہیں. اذان امام نے بھی اذان دینی ہے, وہ ایک آدھا منٹ آگے پیچھے ان کو بھی مسٹیکنلی ہو بھی سکتا ہے, تو اسٹینڈرڈ ٹائم سے ذرا سا پہلے ذرا روک لینا چاہیے. کوئی غلطی سے بھی کسی وجہ سے آپ آگے وقت سے آگے چلے گئے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. ویسے ہی, کیونکہ یاد رکھیں اذان تو ایک ہیومن فیکٹر ہے نا, کہ اس نے اذان دینی ہے, اصل بات یہ کہ وقت ہونا ہے. بالکل ایسا ہی, وقت ہو گیا تو بس وہ وقت ختم ہو گیا. اور وہ بات جو ہم نے پچھلے پروگرامس میں کی تھی کہ یہ بات ہے اطاعت کی. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھائی اس ٹائم تک کھاؤ اور اس کے بعد نہ کھاؤ. اگر آپ نے اس کے بعد بھی کھا لیا, یا تھوڑا ہی کھا لیا, یا غلطی سے کھا لیا, تو روزہ تو خراب ہو گیا. اچھا دیکھیں, لیکن سحری کرنا یہ بڑا مبارک کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. ہاں, اور ایون یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ نہ بھی ہو تب پانی بھی پشک پی لیا کرو, لیکن کیونکہ اس میں برکت ہے, اس وقت میں برکت ہے, تو اس میں ضرور کرنا چاہیے اس کو. نہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا, لیکن دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ ہے, بعض لوگ نا کچھ چیزیں نہیں سمجھتے کہ سحری کے بعد جو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بیسکلی روزہ خراب کر دیتی ہیں. جیسے اگر آپ روزے میں کریں, فار ایگزامپل ٹوتھ پیسٹ. اچھا, ہاں, ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے اس کے بعد, میں نہیں کر سکتے, کنسیڈرنگ پیسٹ والا فیکٹر ہے. یعنی مسواک آپ کر سکتے ہیں اگر, لیکن ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے. اچھا, لوگ اس پہ بڑے سوالات کرتے ہیں کہ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ تو کائنڈ آف سیم چیز نہیں ہے, مطلب آپ دونوں کو انٹیک تو کر نہیں رہے, تو مسواک کیوں جائز ہو جاتی ہے اور وہ کیوں ناجائز ہو جاتا ہے؟ خالی ٹوتھ برش ہونا تو جائز ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن اصل جو رول ہے نا وہ ایک حلق سے نیچے جانا چاہیے. اب ٹوتھ پیسٹ کے جو تحقیق یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے جو اجزاء ہوتے ہیں نا وہ آپ کے حلق میں آتے ہیں. اوکے, آپ کے برش پر ٹوتھ پیسٹ کا ایک جو ہے نا امپریشن ہر وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
اس لیے اس سے روکتے ہیں. ورنہ برش از ناٹ اے کنسرن پوائنٹ ہے ٹوتھ پیسٹ. صحیح بات ہے. صحیح بات. اسی طرح بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ سحری میں اگر آپ کوئی بات نہیں 1 منٹ اوپر ہو گیا دوائی کھا لی. نہیں, یہ بھی خطرناک. وہی بات ہے نا کہ وہ ٹائم ہے, ٹائم تو پابندی کرنی ہے. ٹائم کی پابندی. اچھا, میرا خیال زیادہ بہتر ہمیں یہ کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ سحری تھوڑا سا پہلے کر کے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے آپ کو تہجد کی نماز کے لیے. یا تو پہلے نکال لیں یا بعد میں نکال لیں, اور آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن کم سے کم کہتے ہیں 20 جو ہے, مطلب زیادہ 20 ہونی چاہیے, لیکن 2 کر کے جتنی بھی آپ پڑھ سکیں, 2 4 6 جتنی آسانی سے 4 رکعتیں کر لیں. دیکھیں اصل میں ہم نے جو کلچر ایوالو کیا ہے نا, وہی بات جو ہم پچھلے اس سارے پروگرامز میں کنٹینیوٹی سے کہتے آ رہے ہیں, جو نہیں کرنے کے کام وہ ہم کرنے لگے ہیں جی, اور جو کرنے کے کام ہم نے چھوڑ دیے. بالکل ایسے ہی. نہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی انجوائے نہیں کر سکتے. ہم سب کرتے ہیں, ہنستے ہیں, بولتے ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن وقت ضائع نہیں کرنا ہے. انسٹیڈ آف دیٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کیجئے کہ رمضان کا آخری پہر تہجد کا وقت ہے, پہلے آپ تہجد پڑھیے, تو اس کے بعد اچھا خواتین کے لیے تو آسان ہے کہ وہ اسی میں اعتکاف کی نیت کر لیں, مرد بھی نفل اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مسجد جاتے ہوئے آدمی صرف نیت کر لے اعتکاف کی. صحیح بات ہے. کچھ چیزیں ہیں جو فری کا نا بونس راؤنڈ دیتی ہیں. فار ایگزامپل مسواک کر لی, ہاں, اب وہ آپ کو 70 گنا انشاءاللہ اس کو ثواب کو بڑھا کر دے گا انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں آپ کی بڑھتی ہیں. اس کے بعد آپ سحری کریں, سحری کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ نماز جماعت سے پڑھیں تاکہ ایک اکارڈنگلی اس کو ریپ اپ کریں. پھر تلاوت قرآن کریم سحری کے وقت میں بہت پیاری لگتی ہے اور بڑا خوبصورت وقت ہے وہ کرنے کے. ویسے بھی جو اصل عبادت ہے وہ تو ہے ہی رات کی, کیونکہ تنہائی کی عبادت ہے نا. تو ہمارے یہاں تو تھوڑا سا کلچر ذرا بدلتا جا رہا ہے, جو کہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگ اجتماعی جو ہے نا اس کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو انڈیویجول عبادت ہے اس کا بڑا حسن ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا ارریلیونٹ شاید ہو جائے بات, لیکن بات ہے بڑی امپورٹنٹ. دیکھیں ہم عبادت کس لیے کر رہے ہیں, کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. صحیح بات. ہم جہاں ہمارا آبائی مکان تھا, آپ کو یاد ہے وہاں سڑک پار جو ایک ہمارے یہاں سڑک پار وہ چوک کراس کر کے ہم جس کو ایریا, بالکل ایسے ہی, وہاں پہ بقرعید کے دنوں میں ایک گھر تھا جہاں پر ایک ٹینٹ لگتا تھا. جی, آپ کو شاید یاد ہو. اچھا, وہ میں ہم اس سائڈ پہ جاتے کم تھے, لیکن ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں گیا تو کسی نے کہا کہ آؤ تم دونوں ایک چیز دکھاؤ. میں کہا یار بتاؤ یہ کیا چیز ہے. میں کہا یہ دیکھو, یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے نا, یہ قنات لگی ہوئی ہے, اس میں 2.5 لاکھ کا بیل لے کر آئے ہیں. اور زمانے کی بات ہے یہ, اس زمانے 15-20 سال پہلے کی. اور مجھے یاد ہے کہ اس پہ نا ساتھ لائٹس وغیرہ لگی ہوتی تھیں, پورا شو ہوتا تھا, اہتمام ہوتا تھا, اہتمام کے کراؤڈ آ کے دیکھیں. یہ اللہ جانتے ہیں بھائی, لیکن اپیرنٹلی یہ ایسی چیز ہے جو بندوں کے لیے نہیں. صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اوائڈ کرے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے, شو آف سے بچنا چاہیے پرائمری. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. چلے بھائی, میرا خیال ہے اب جو ہے سحری کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں, اور تہجد پڑھتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. آج کل تو بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ذرا افطار کو ڈسکس کرتے ہیں.